السلام علیکم جی، آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں چکن میش کے بارے میں کہ چکن میش کن کن پرپز کے لیے اور بلڈنگ میں کہاں کہاں یوز ہوتی ہے۔ تو اس کا بارے میں پہلے آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن کرواتا چلوں کہ چکن میش جو ہے بلڈنگ ورک میں موسٹلی ان جگہوں پر استعمال ہوتی ہے جن جگہوں پر اگر کسی وال میں سے ہم نے اپنی کوئی پائپنگ گزاری ہوئی ہو، الیکٹرک کی ہو، پلمبنگ کی ہو، تو ان جگہوں کو ہم ڈائریکٹ اوپر پلستر نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے کیا کرتے ہیں، ہم اس جگہ کو پہلے پائپنگ گزارنے کے بعد اس کو فل کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر چکن میش لگاتے ہیں۔ چکن میش لگانے کے بعد پھر ہم اس کو پلستر کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، جب ہم پلستر کریں گے وہاں ہمارا جو ہے مسالہ جو ہے اس کی جو تھکنس ہے وہ زیادہ ہوگی، جس وجہ سے وہاں پر کریکس آنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جس جگہ پر ہمارے RCC ممبرز، کوئی کالم کوئی بیم، ان کے ساتھ ہماری جو وال برکس کی وال کا جس جگہ پر جوائنٹ بنتا ہے اس جگہ پر بھی ہم چکن میش لگا کے اس کو پلستر کرتے ہیں تاکہ وہاں سے بھی ہم کریکس سے بچا جا سکے۔ چکن میش لگانے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کے سامنے، ہمارا میسن جو ہے وہ ایک ہماری پائپنگ والی دیوار تھی جس میں 9 انچ کی دیوار تھی، اس میں تقریباً ہمارے کوئی 12 سے 15 پائپس گزرے تھے جس میں الیکٹرک کی مین سپلائیاں تھیں، پلمبنگ کی واٹر سپلائیاں مین ان آؤٹ کی تھی، ایک گیس پائپ کی لائن تھی جو ہم نے گزاری ہے۔ ہم نے اس وال کو مکمل پہلے کہ فل کرنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر چکن میش لگائی ہے۔ چکن میش لگانے کے بعد ہم اس کو پلستر کر رہے ہیں۔ یہ آپ لوگ ویڈیو میں نظر آپ لوگوں کو آ رہا ہوگا کہ کتنے اچھے طریقے سے پوری وال کو کور کیا گیا ہے چکن میش کی مدد سے۔ آپ لوگوں کے نالج کے لیے آپ کو بتا دوں کہ ایسی دیواریں جن میں سے کوئی پائپنگ ہوئی ہو، اگر ہم ان کے اوپر چکن میش لگا کر پلستر نہیں کرتے تو ان میں 100% ایک نہ ایک دن تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد کریکس آ ہی جائیں گے۔ اور جس جگہ پر ہم چکن میش لگا کے پلستر کریں گے اس کی جو سٹرینتھ ہے 10 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایسی جگہوں پر جب ٹیمپریچر کہہ لیں کہ ہائی لو ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا چکن میش لگانے سے۔ وہ جو ہمارا پلسٹر ہوگا وہ پلین کا پلین ہی نظر آئے گا، اس میں کسی قسم کے آپ کو کوئی کریکس نظر نہیں آئیں گے۔ یہ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی نفاست کے ساتھ ہمارے میسن نے یہ سارا کام جو ہے سر انجام دیا ہے، اور اس کے بعد پلستر کی جو فنشنگ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس پرپز کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم جو چکن میش ہے کن کن جگہوں پر استعمال کرتے ہیں اور کس کس پرپز کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اگر کوئی سول سپروائزر سائٹ پہ کام کروائے گا تو ان باتوں کو مد نظر رکھ کے کوالٹی کو بہتر کر سکتے ہیں اور بلڈنگ کی جو لائف ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں۔